بلوچ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلگام کے واقعے کے بعد جو ہم نے کاؤنٹر نیریٹو کے طور پہ وہ شواہد دنیا کو دکھانا شروع کیے کہ اس میں تو بھارت کا اپنا ہی ہاتھ ہے، تب سے لے کے اب تک بین الاقوامی سطح پہ اگر پاکستان کی سفارتی پوزیشن دیکھی جائے تو یہ لمحہ بلمحہ مستحکم ہوئی ہے، اس کے پیچھے کی بنیادی وجوہات یا کلیات کیا دیکھتے ہیں؟ شکریہ. دیکھیے، ظاہر پاکستان کی ایک حیت ہے، تاریخی ہے، سماجی ہے، سیاسی ہے اور ڈپلومیٹک ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک دھند پھیلائی گئی تھی، ایک نیریٹو جو ہے وہ لازماً ویو کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا، وہ بڑا ایفیکٹولی بنایا گیا تھا، یہ بات کنسیڈ کرنی پڑے گی ہندوستان کی طرف سے. لیکن ہوا یہ کہ دیکھیے، ہمیشہ کبھی کبھی یہ بھی نہیں بلکہ تاریخ کی یہ کہانی ہے کہ جب چیلنجز ہی آپ کی اپرچونٹیز ہوتی ہیں، اور پھر جب آپ پہ کچھ مشکل حالات آتے ہیں تو پھر ہی آپ کے ایکچوئل پوٹینشیل کا پتہ لگتا ہے. دنیا کو پتا تو ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی پروفیشنل آرمی ہے اور ون آف دا بیسٹ. ایکچولی ایکسرسائزز جو ہوتی ہیں ہماری، اس میں فیڈ بیک آتا ہے یہاں ہمارے آرمی آفیسرز بیٹھے ہوئے، اور مجھے بھی تھوڑی شبہت ہے اس کی. تو پاکستان کا چاہے وہ مشقیں ہوں سمندر میں، ہوا میں یا زمین پہ، یا اینٹی ٹیررزم کی، they are counted as among the best. لیکن جو بیٹل گراؤنڈ میں جو پروو کرتی ہے آرمی، وہی آرمی پھر ریکگنیشن اپنا لوہا منوا سکتی ہے. تو جس طرح سے ہماری شاہینوں نے اور ہماری حکمرانوں نے، ان دا سینس میں حکمران تو نہیں کہتا، جو لیڈرشپ ہے ہماری، جو پولیٹیکل اور ملٹری، انہوں نے جس حکمت کا مظاہرہ کیا، جس سینرجی کا مظاہرہ کیا، دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ، کہ پوری قوم ایک ساتھ کھڑی تھی، سوچ میں بھی اور حکمت میں بھی اور عمل میں بھی اور قول میں بھی. تو اس سے یہ ہوا کہ جو آپ کا مومنٹم بنتا ہے کسی بھی ایگریشن کو فیس کرنے کا، اٹ بیکمس ٹوائس 10 times more than what you do. One. Second, میرا خیال ہے پاکستان نے یہ اچانک کوئی، دیکھیے یہ چیز ہمیں بتانا پڑے گا لوگوں کو اور دنیا کو بھی، اور خاص طور پر ہمارے دشمن کو، کہ دیکھو وی آر، کیا کہتے ہیں، ہما وقت تیار ہوتے ہیں ہم لوگ. تو جب یہ رافیل کی رٹ لگا رہا تھا مودی، جب 2019 میں ہوا جو واقعہ، اس میں کہا کہ اگر میرے پاس رافیل ہوتے، ان کی بڑی وہ ٹون تھی، and I remember listening to this clip. تو وہ جب یہ اس نے کہا تو آئی تھنک ہمارے جو پلانرز تھے، ہمارے جو کمانڈرز تھے، اور اسپیشلی جو ابھی جو ڈسکشن میں پتہ لگتا ہے کہ جو ہمارے ایئر چیف تھے، انہوں نے ایک اندازہ لگا لیا کہ اگر اگلا مقابلہ ہوگا تو رافیل کے ساتھ ہوگا. تو what he did was کہ اس نے اپنے بوائز کو کہا کہ بوائز get on to it, I want you. اور میرے خیال ہے کسی حد تک ٹائم فریم بھی، اور ہم بھی یہی سوچ رہے تھے کہ 2019 کے بعد کوئی دیر نہیں کرے گا اور حملہ آیا کہ آیا. You see, we were all prepared for it. اور اب بھی میں ضمناً یہ کہتا چلوں کہ پلیز بی کیئرفل، کسی وقت بھی یہ جو دشمن ہے حملہ کر سکتا ہے. بلوچ صاحب، میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے اپنا جو سٹیٹس بنایا ہے اس 1 سال میں، اس کو پرولونگ کرنے کے لیے وہ چیزیں کیا ہیں، وہ اقدامات کیا ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم اسے دیر پا رکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کو بھی اس کو باور کروا سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو آپ کا مڈل پاور کا اسٹیٹس ہے، وہ کوئی آپ کو آسانی سے نہیں ملا. اٹ از، ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس قسم کا اسٹیٹس از ناٹ a charity, it is not demanded but it is earned. تو یہ آپ نے ارن کیا ہے اپنی لیڈرشپ لیول، کوالٹی آف لیڈرشپ، کوالٹی آف ٹریننگ اینڈ کوالٹی آف equipment that you have and then the innovation that you have had. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ renewal of your war concepts. ہم نے مطلب پاکستان کی ایئر فورس، آرمی، نیوی، تمام جو فورسز ہیں وہ 21st سینچری میں الحمدللہ انٹر ہو گئی ہیں. زیادہ شور کوئی نہیں مچاتا ہم کو اور آپ کو، جو ہم خیال بھی رکھتے ہیں اور بات بھی کرنی پڑتی ہے جوابداری کے ساتھ پبلک فورم پہ.
تو یہ مجھے پکا یقین ہے اس لحاظ سے کہ پاکستان کی فوج 21st سینچری کی فوج ہے، اور اسی چیز نے ہمیں مڈل پاور بنایا ہے. اب یہ بات درست ہے آپ کی کہ ہم نے سسٹین کیسا کرنا ہے. سسٹین ہونے کے لیے جہاں تک باہر کا جو فرنٹ ہے وہ ہمارا بہت ہی الحمدللہ آر دا بیسٹ فارن پالیسی دیٹ اینی کنٹری کین ہیو اٹ. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ بفر سے مثال آپ نام چھوڑ دیجئے، مجھے بتائیے کہ دنیا میں کون سی وہ کنٹری ہے جس کے بہترین تعلقات، اسٹریٹجک تعلقات چائنا کے ساتھ ہیں، رشیا کے ساتھ ہیں، امریکہ کے ساتھ ہیں، ایران کے ساتھ ہے، سعودی کے ساتھ ہے. اٹ از پاکستان. یہ بڑا کمال ہے. یہ میں اس کو اس طرح کہہ رہا ہوں کہ 35-40 سال ہم نے بھی فارن آفس میں کیا، لیکن دیر واز آلویز ون سائڈ اور دی ادر، اٹس اور ایدر. وہ نہیں رہا. ہمارا بڑا زبردست بیلنس فارن پالیسی رہی ہے ہماری، اور اس لیے کہ وی آر ایبل ٹو مینٹین دیٹ 3 principles that I might have shared with you کہ ہماری فارن پالیسی، اور یہ ہمارے جو تھے بابائے قوم ان کی طرف سے تھے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے ملک کا انٹرسٹ دیکھنا ہے.